ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عتیق ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک ٹائمز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری رسومات کی جاتی ہیں۔ ان رسومات کی کیا حقیقت ہے، اسی کو جاننے کے لیے ابھی ہم موجود ہیں مفتی و مولانا احتشام صاحب ندوی کے پاس۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مفتی صاحب، سوال ہمارا پہلا یہ ہے کہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کربلا والوں کی یاد میں غم منانا کیسا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک کیا کرنا، سوگ منانا شہدائے کربلا کی یاد میں کیا ہے، کیسا ہے، تو اس سلسلے میں سب سے واضح رہنمائی ہمارے اور آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے کتاب اللہ ہے، اور پھر احادیث کریمہ ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ میں اور احادیث میں ہمارے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں رہ گئی بیان کرنے کو۔ تو اس تعلق سے بھی اگر نوحہ کرنا، سوگ منانا، ماتم کرنا جائز ہوتا تو قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی اس کا واضح اور صریح اس کا حکم ملتا، اور پھر صحابہ کرام خود اس پر گامزن ہوتے، ان کی زندگی میں کبھی بھی اس واقعے کا ثبوت ملا ہوتا۔ چنانچہ یہ سوگ منانا ایک مشہور حدیث شریف ہے کہ یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں پر جب انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن وہ عدت میں رہتی ہیں، جو ایک طریقے سے کہیے سوگ منانا ہے، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ پھر آزاد ہیں۔ لیکن یہ کون سا سوگ ہے جو یہ امت اب تک منا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اور پھر جب ہم احادیث میں جائیں گے، صحابہ کی زندگی میں جائیں گے، سیرت میں دیکھیں گے، سیرت صحابہ میں دیکھیں گے، وہاں ہمیں کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ یہ سب من گڑھت واقعات ہیں، چیزیں ہیں، اور بدعات اور خرافات سے اس کا تعلق ہے، اور امت کو ان چیزوں سے اور خصوصاً اس جیسی قبیح حرکت سے رکنا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو صاف طور پہ منع کیا گیا ہے نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، سینہ کوبی کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح عمل کی اور صحیح سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو سبیل لگاتے ہیں تو اس کو ہم مسلمانوں کے لیے اس کو پینا کیسا ہے؟ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں؟ صرف شیعہ جو لگاتے ہیں یا مسلمان سنی بھی لگاتے ہیں اور شیعہ بھی لگاتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے یہ بھی اچھا سوال کیا۔ اس مہینے میں خاص طور سے شیعوں کی اور روافض کی دیکھا دیکھی ہمارے بہت سارے سنی بھائی بھی یہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ محرم الحرام کے 1 تاریخ سے 10ویں تاریخ تک وہ بھی سبیلیں لگاتے ہیں اور شربت وغیرہ پیتے پلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اہل سنت والجماعت ایک الگ مسلک ہے اور حق پر ہے، حق پرست ہے، اور روافض جو ہیں، شیعہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے عقائد ہمارے عقائد سے میل بالکل نہیں کھاتے۔ اکثر کیا، تقریباً تمام میں ان کا ہمارا اختلاف ہے، کچھ چیزوں میں اختلاف نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تشبہ سے بھی بچنا ایک اہم حکم ہے قرآن کا۔ جب ہم شیعہ نہیں ہیں، اس جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم سنی ہو کر وہ کام کریں جو ایک خاص مسلک کا، مذہب کا، یا لوگوں کا کہیے، فرقے کا کہیے شعار ہو، ان کی پہچان ہو، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نہ تو ان خود روافض اور شیعہ لوگوں کی لگائی ہوئی سبیلوں سے ہمیں پانی یا شربت پینا چاہیے، اور نہ ہمارے سنی بھائیوں کو سبیلیں لگانا چاہیے، یا صرف انہی 10 دنوں میں انہیں پانی پینا اور پلانا چاہیے یا شربت پینا پلانا چاہیے۔ بلکہ یہ تو نیکی کے کام ہیں، یہ ہر دن اور ہر موسم میں، ہر جگہ، ہر وقت کرنے کی چیزیں ہیں یہ، لیکن تخصیص کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناجائز ہے اور بدعات میں ان کا بھی شمار ہے، غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کو اور خصوصاً ہماری عوام کو بھی جو بھولی بھالی ہے، جو نیکی کا کام سمجھ کر وہ بھی گویا ایک طریقے سے کہیے کہ مشابہت ان کی اختیار کرتے ہیں، اور واضح حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم،
کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی انہی میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری پوری قوم و ملت کو تشبہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ایسے عام دنوں میں ہم لوگ ایصال ثواب اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں اور تمام بزرگان دین کے لیے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے اس مہینے کے تعلق سے یعنی محرم کے مہینے کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں صرف شہداء کربلا کو ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ شہداء کربلا ہی کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اوروں کے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی تخصیص تو ہے نہیں۔ ہم اور آپ کو دعا بھی ہے، نمازوں میں 5 وقتہ ہم مانگتے بھی ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگیں کہ ہاتھ نہ اٹھا کر مانگیں، جس طرح بھی اکثر و بیشتر لوگ تو دعا مانگتے ہی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سارے ایمان والے آ گئے۔ رہی بات کہ اسی دن صرف شہداء کربلا کے لیے ایصال ثواب، اوروں کے لیے نہیں، ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کے بھی خلاف عمل ہے اور حدیث کے بھی خلاف عمل ہے، کیونکہ پوری قوم اور ملت کے لیے، خود اپنے لیے، سبھوں کے لیے، اور جب چاہیں، جہاں سے چاہیں، جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں شادی وغیرہ کرنا اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں لوگ، تو اس کی کیا حقیقت؟ کیا اس 10 محرم میں یا عام دنوں میں، محرم کے عام دنوں میں کیا شادی نہیں کر سکتے ہیں، یا اس سے اور کوئی بھی مبارک کام نہیں کر سکتے ہیں؟ دراصل بات وہی ہے کہ عوام الناس نے اور شیعوں اور روافظ کا اثر پڑا لوگوں پہ، اہل سنت والجماعت پہ بھی۔ ان لوگوں نے جو ہے اس کو غم کا مہینہ سمجھ لیا، غم کا مہینہ قرار دیا، حالانکہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، نہ غم کا دن ہے، بلکہ کہیے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ بہت سارے واقعات اور حادثات ہوئے، انہی واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ یقیناً بڑا ہی المناک، کربناک اور دردناک ہے، اور اس میں پوری امت کے لیے کہیے کہ بہت بڑے بڑے سبق ہیں، عظیم قربانیاں ہیں ان کی اور اہل بیت کی اور ان کے رفقائے کرام کی، لیکن لوگوں نے صرف غم کا مہینہ قرار دے کر یا عاشورے کے دن کو غم کا دن قرار دے کر کے ان کے اہم پیغامات سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، جو غلط ہے۔ بلکہ اس مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں، اچھے بھلے، خوشی کے، غمی کے، جب جو موقع ہو آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں خوشی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ الٹ کر کے صرف خوشی کے لیے خاص کر لیں۔ خوشی اور غمی انسان جب تک زندہ ہے تو دونوں مواقع ان کی زندگی میں آئیں گے، دن اور مہینے سے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ میدان کربلا میں حضرت حسین یا ان کے رفقا پر جو ظلم ستم کیے گئے، ان کو پڑھ کر کے یا سن کر کے اگر ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ میں تھوڑا ندامت محسوس کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی منع ہے؟ ندامت نہ کہیے، افسوس کہیے، ہے نا، شرمندگی، ندامت، شرمندگی، جی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے، لیکن یہ کہیے کہ افسوس، ہے نا، تو یقیناً ظاہر سی بات ہے یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو کوئی بھی سنتے ہوئے، سناتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہوئے بھی یقیناً وہ رو پڑتا اور غم کا اظہار کرتا، غم کا اس پر اثر پڑتا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو انسانی خاصہ ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں دن ہی اس واقعے کا تذکرہ ہو اور اس دن بیٹھیں اور پھر قصداً روئیں یا رلائیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، بلکہ وہ یقیناً پھر وہ بھی غلط ہوگا۔ ہاں افسوسناک واقعہ ہے، جب بھی اور جہاں بھی جس وقت بھی تذکرہ ہوگا، جب بھی وہ ہمیں یاد آئیں گے، وہ واقعہ یاد آئے گا، تو کون ایسا مومن ہے جس کو تکلیف نہ ہوتی ہو اور افسوس نہ ہوتا ہو؟ اور یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو بشری تقاضا بھی ہے، اور پھر ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت، ایمانی تقاضا بھی ہے کہ جنہوں نے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور یہاں تک تو دیکھیے عجیب اس امت کا المیہ ہے کہ انہوں نے سر جس لیے کٹایا، جان جس لیے دی، ان چیزوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور خرافات میں، بدعات میں
بلکہ سچی بات یہ ہے کہ من چاہی زندگی گزر رہی ہے، نفس پرستی میں لوگ مبتلا ہیں اور دین کو، شریعت کو، کتاب و سنت کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں عقل سلیم عطا کرے، صحیح سوجھ بوجھ دے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں، اور جو خرافات، بدعات یا ناجائز ہیں، کفر اور شرک سے جا ملتے ہیں، اللہ پوری امت کو اس سے بچائے۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ہمارا آخری یہ ہے جی کہ شہدائے کربلا کے تعلق سے ہے کہ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے جو کھچڑا وغیرہ پکاتے ہیں تو کیا یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے یا ایسا پکانا کیسا ہے؟ انہی دنوں میں کھچڑا پکایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو اور وہ خاص فرد ہوں یا کوئی بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب کے لیے ان کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ہے نا، بہت سارے کام ہیں، اور وہ مالی ہیں، اور جیسے کہ صدقہ، خیر خیرات ہے، تو صرف ایک چیز کو خاص کر لینا، اور ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو عوام الناس ہی کی کہیے، اغلاط العوام ہی میں یہ شامل ہے، عوام الناس ہی نے اس کو اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف ایک کھچڑا ہی بنایا جائے اور وہی بنا کر کے پکا کے لوگوں کو کھلا کے فقراء میں تقسیم کیا جائے اور پھر تبھی ایصال ثواب ہوگا، بلکہ کچھ بھی کریں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف آئیں۔ اس دن ہم حدیث میں باضابطہ صریح حکم بھی ہے 10ویں عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، یہ کام کرنے کا ہے، یہ ہم کریں گے نہیں۔ اس دن ہمارے نوجوان یہ کام کو کرتے نہیں ہیں، یہ قوم کرتی نہیں ہے، جو کام کرنے کے ہیں ان کو تو کرتے نہیں، ظاہر سی بات ہے جو کام کرنے کے ہیں جب نہیں کریں گے تو نہ کرنے والے کام میں پھنسیں گے۔ یہی اس قوم کے ساتھ بھی ہوا، انہوں نے قرآن حدیث کے جو واضح احکامات تھے، پیغامات تھے، ان کو چھوڑ دیا اور سنی سنائی من گڑت جی چاہی من چاہی زندگی کے پیچھے، کاموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات نہیں۔ آگے چل کر ان کا بھی اور پھر ان کی آنے والی نسلوں کا، ہم سب کا، اس پوری قوم و ملت کا، آنے والی نسلوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے آج کے اس دور میں کہ ہم اپنے شعار کو باقی رکھیں۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے کچھ سوالات محرم الحرام کے تعلق سے، اور مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی منظم طریقے سے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ جڑے رہیے ہمارے بے باک ٹائمز چینل کے ساتھ، اور اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔